गुनाह करने वालों को कुर्बानी का जानवर बद्दुआएं देता है। 5 खताएं करने वालों को कुर्बानी का जानवर बद्दुआएं देता है, गालियां देता है। खुदारा मेरी कौम के नौजवानों, मेरे भाइयों, कुर्बानी का जानवर खरीदने से पहले इन 5 गुनाहों से जल्द अज जल्द तौबा कर लो। और ये बयान तवज्जो से सुनो, आपको पता चलेगा कि आखिर वो 5 गुनाह करने वाले लोग कौन से हैं। कहीं आप उनमें शामिल तो नहीं। अगर आप भी उनमें शामिल हैं तो खुदारा कुर्बानी का जानवर खरीदने से पहले इन 5 गुनाहों से जल्द अज जल्द तौबा कर लो। मेरे मोहतरम भाइयों, आज हम एक ऐसे राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो बरसों से छुपा हुआ था, जिसे आज तक ना उलमा ने बताया और ना ही कसाईयों ने समझाया। कुर्बानी का जानवर सिर्फ ज़िबा होने नहीं आता, वो कुछ कहने भी आता है, कुछ सुनाने भी आता है। वो सिर्फ जानवर नहीं होता बल्कि वो तुम्हारे आमाल का आईना भी होता है। वो सिर्फ जानवर नहीं होता, वो तुम्हारे आमाल का शीशा भी होता है जो तुम्हें दिखलाने आता है। वो बोलता तो नहीं मगर उसकी खामोशी खुदा का अर्श हिला देती है। वो जानता है कि कौन उसे अल्लाह के लिए लाया है और कौन दुनिया के दिखलावे के लिए लाया है। जानवर जानता है, ये जानवर 5 लोगों से सख्त नफरत करता है, 5 लोगों को दिल से बद्दुआ देता है। जब एक इंसान जानवर की गर्दन पर छुरी रखता है तो जमीन पर खामोशी छा जाती है। जमीन पर खामोशी होती है मगर आसमान पर शोर मच जाता है। जब एक इंसान जानवर की गर्दन पर छुरी चलाता है, जमीन खामोश होती है, आसमान पर शोर मच जाता है। जानवर की गर्दन से बहता खून फर्श पर गिरता है मगर उसकी रूह अर्श की तरफ उड़ जाती है। और जैसे ही वो रूह अल्लाह के सामने पहुंचती है, ज़िबा होने वाले जानवर की रूह जैसे ही अल्लाह के सामने पहुंचती है तो ये रूह अर्ज करती है, ऐ मेरे अल्लाह। जानवर कह रहा होता है, अल्लाह की पाक बारगाह में फरियाद कर रहा होता है, शिकवा कर रहा होता है, अल्लाह मैं तो तेरे नाम पर ज़िबा होने आया था, ये तो मुझे कुर्बानी के नाम पर खरीद कर आया था, लेकिन जिस हाथ ने मुझे काटा उसमें तेरी मोहब्बत नहीं, उसमें तो दिखावा ही दिखावा था। उसमें तेरी मोहब्बत कहाँ थी? उन हाथों में तो दिखावा था। वो तो 5 बड़े गुनाहों की दलदल में फंसा हुआ था। क्या तू ऐसी कुर्बानी कबूल करेगा? क्या तू इन 5 लोगों की कुर्बानी कबूल करेगा जो सर से लेकर पैरों तक पलीद हैं, नापाक हैं, नजिस हैं, जो तौबा भी नहीं करते, गुनाहों की दलदल में फंसे हुए हैं? क्या तू ऐसे लोगों की कुर्बानी भी कबूल करेगा? मेरे मोहतरम भाइयों, जानवर का जिस्म तो ख़त्म हो जाता है मगर उसकी गवाही हमेशा के लिए बाकी रहती है। जानवर का जिस्म ज़िबा हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, खाया जाता है, दांतों की चक्कियों में चुबाया जाता है, मगर उसकी जो गवाही है वो हमेशा के लिए बाकी रहती है। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, मेरे भाइयों, कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़िबा करने का नाम नहीं, ये दरअसल एक इम्तिहान है। ये इम्तिहान है नीयतों का, ये इम्तिहान है इरादों का और दिल की पाकीज़गी का। जब तुम जानवर की गर्दन पर छुरी रखते हो, ये वो लम्हा होता है जो सिर्फ तुम्हारे हाथ का नहीं, दिल का इम्तिहान हो रहा होता है, दिल की पाकीज़गी का, दिल के इरादों का, दिल की नीयतों का इम्तिहान हो रहा होता है और हमने इस इम्तिहान में कामयाब भी होना है। मेरे मोहतरम भाइयों, अब बात करते हैं कि आखिर वो कौन से 5 गुनहगार लोग हैं जिनको कुर्बानी का जानवर बद्दुआएं देता है, गालियां देता है। जानवर तो खामोश होता है लेकिन उसकी रूह अल्लाह के हुजूर फरियाद करती है। जानवर की रूह अल्लाह के हुजूर फरियाद करती है, रोती है, तड़पती है, शिकवे पेश करती है, शिकायतें करती है। जब कोई इंसान अपनी नीयत खराब रख कर कुर्बानी करता है ना, अल्लाह अकबर, तो उसकी रूह अल्लाह के हुजूर फरियाद करती है। अब गौर से सुनना कि आखिर वो कौन से 5 बदनसीब लोग हैं, वो कौन से लोग हैं जिनको कुर्बानी का जानवर बद्दुआएं देता है। फरमाया, नंबर 1, तकब्बुर करने वाला। तकब्बुर करने वाले शख्स की कुर्बानी कबूल नहीं होती तब तक जब तक ये शख्स पक्की तौबा नहीं कर लेता। तकब्बुर करने वाले शख्स को कुर्बानी का जानवर बद्दुआएं देता है, गालियां देता है, तब तक जब तक ये शख्स तौबा नहीं कर लेता। ये वो शख्स होता है जो हर वक्त मैं की रट लगाए रखता है। मैं करने वाला शख्स जानवर ज़िबा करता है ना,
تو وہ جانور اللہ سے کہتا ہے یا اللہ یہ بندہ مجھے تیرے لیے نہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے لایا تھا، اسے ثواب سے محروم رکھنا، اسے میری قربانی کا ثواب مت دینا، کیونکہ یہ تیرے لیے مجھے نہیں خرید کر لایا تھا، یہ تو لوگوں کے لیے خرید کر لایا تھا۔ اس کی نیت صاف نہیں، اور جس کی نیت صاف نہیں اس کے اعمال قبول کیسے ہو سکتے ہیں؟ جس کی نیت ہی سرے سے صاف نہیں۔ جوانوں، ہر ایک گناہ کرنا میرا اللہ معاف کر دے گا، مگر کبھی بھی میں مت کرنا، تکبر مت کرنا۔ یہ وہ بیماری ہے جو دل کو سیاہ کر دیتی ہے، عبادتوں کو جلا دیتی ہے، اور انسان کو اللہ کی نظر میں ذلیل کر دیتی ہے۔ یہ وہ دلدل ہے جس میں آج کا ہر ایک انسان گردن تک دھنس چکا ہے۔ کیوں دھنس چکا ہے؟ اس لیے کہ اسے اپنا لباس دکھانا ہے، اپنی گاڑی دکھانی ہے، اپنا گھر دکھانا ہے، اپنی قربانی دکھانی ہے۔ سب کچھ دنیا کو دکھا دیا، جتنا کچھ تھا سب کچھ دنیا کو دکھا دیا، اللہ کو دکھانے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا۔ میرے محترم بھائیوں، جو انسان تکبر کرتا ہے نا، وہ دراصل رب سے مقابلہ کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ تکبر تو صرف اللہ کو ہی زیب دیتا ہے، بندے کو زیب نہیں دیتا۔ یہاں پر میں تمہیں ایک عبرتناک واقعہ سنانا لازم سمجھوں گا، ضروری سمجھوں گا۔ اگر آپ لوگ یہ عبرتناک واقعہ ایک بار سن لیتے ہو نا تو تکبر جڑ سے ختم کر دو گے، انشاءاللہ آج ہی توبہ کرو گے۔ جوانوں، رات کی تاریکی میں ایک جنازہ قبرستان کی طرف بڑھ رہا تھا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ جنازے کے پیچھے صرف 3 لوگ تھے۔ رات کا وقت تھا، رات کی تاریکی تھی، ایک جنازہ قبرستان کی طرف جا رہا تھا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ جنازے کے پیچھے صرف 3 لوگ تھے۔ کسی میت کے پیچھے ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، کسی میت کے پیچھے لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، اور کوئی میت 4 کندھا دینے والوں کے لیے بھی ترستی رہتی ہے۔ وہ شخص جو زندگی بھر اپنی بڑائی کے جھنڈے گاڑتا رہا، جس کی گاڑی آتی تھی تو راستے خود بخود صاف ہو جایا کرتے تھے، آج اس کی میت کے لیے کوئی راستہ بنانے والا نہ تھا، نہ رش تھا، نہ ہجوم تھا، نہ کسی کی آنکھیں نم تھیں، نہ کسی کی زبان پر نام تھا۔ ساری زندگی وہ لوگوں کو لباس سے تولتا رہا، مگر آج کفن ایک جیسا، مٹی ایک جیسی لمبی گاڑی دروازے پر ہی کھڑی رہی۔ آج نمبردار کا جنازہ تو جا رہا ہے، مگر جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں، 3 لوگوں کے سوا چوتھا بندہ نہیں۔ وہ شخص جس نے زندگی بھر لوگوں کو حقیر جانا، اپنی دولت، شہرت اور قربانیوں پر فخر کرتا رہا، آج اپنی ہی لاش کے لیے کندھا دینے والوں کے لیے ترس رہا تھا۔ آج مٹی اس کے اوپر تھوک رہی تھی، کفن گیلا ہو رہا تھا، زمین سخت ہو گئی تھی، اور جب قبر میں رکھا گیا تو مٹی خود سے جدا ہونے لگی۔ اب آگے کی کہانی سنیے۔ چند لوگ قبرستان میں کھڑے اس امیر شخص کی تدفین کر رہے تھے، اتنے میں ایک فقیر اللہ والے کا وہاں سے گزر ہوا۔ اللہ والا وہاں سے گزرا، اللہ والے نے جب مرنے والے کا چہرہ دیکھا تو کہنے لگا یہ وہی ہے نا جو کل تک کہتا تھا کہ میرے بغیر دنیا کا نظام نہیں چلے گا، جو کل تک کہتا تھا کہ میرے بغیر دنیا کا نظام رک جائے گا، نہیں چلے گا۔ پھر فقیر آگے بڑھا، قبر کے کنارے کھڑے ہو کر آہستہ بولا، او مرنے والے، سب کچھ کر لیا تو نے، دولت جمع کی، محل بنائے، عزت خریدی، مگر افسوس ایک چیز نہ خرید سکا، اور وہ چیز تھی عاجزی، اور یہی وہ چیز تھی جو تیرا رب مانگتا تھا۔ انسان کے پاس عبادت ہے، عبادتوں کے انبار ہیں، نیکیوں کے انبار ہیں، اگر اس کے اندر عاجزی نہیں ہے تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر آگے کیا ہوا؟ یہ فقیر سب لوگوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، لوگو میں بھی اس امیر کے دروازے پر گیا تھا، میرے بچے بھوک سے بلک رہے تھے، اور اس کے محل کے کتے بھی دودھ پی رہے تھے، میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دو، میرے بچے 3 دن کے بھوکے ہیں، مجھے کچھ دے دو۔ اس نے مجھے بجائے میری خدمت کرنے کے مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ آج دیکھو اس کے غرور کی سزا اسے کیسے مل رہی ہے، جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، آج دیکھو اس کے غرور کی سزا اسے مل چکی ہے، اس کے تکبر کی وجہ سے، اس کی میں کی وجہ سے لوگ اس سے اس قدر نفرت کر چکے ہیں کہ کوئی بھی اس کا جنازہ پڑھنا گوارا نہیں کرتا۔ نہ جسم تیرا نہ جان تیری، اے ترکا رب رحمان دے۔
اندے حکم بغیر تو بے وس ہیں، اے فیصلہ پڑھ قرآن دہے، او میرے جسم تے میری مرضی ہے، اے وہم گمان انسان دہے، او تیری روح شاکر مالک دی تیرا ڈھانچہ قبرستان دہے۔ پھر فقیر نے کہا لوگو سب کچھ کرنا، محل بنانا، دولت کمانا، مگر تکبر مت کرنا، کیونکہ جس نے تکبر کیا وہ رب کی نظر سے گر گیا، اور جو رب کی نظر سے گرا پھر ساری دنیا مل کر بھی اسے اٹھانا چاہے تو نہیں اٹھا سکتی۔ جو شخص رب کی نظر سے گر گیا ہے پھر وہ کبھی اٹھ نہیں سکتا۔ تو فرمایا تکبر کرنے والے شخص کی قربانی بھی قبول نہیں ہوتی تب تک جب تک وہ شخص توبہ نہیں کر لیتا، اور ایسے شخص کو قربانی کا جانور بد دعائیں دیتا ہے، گالیاں دیتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے شخص جس کو قربانی کا جانور بد دعائیں دیتا ہے، گالیاں دیتا ہے، اور فرشتے ایسے شخص پر افسوس کرتے ہیں، یہ وہ شخص ہے جو دوسروں کا دل دکھاتا ہے۔ جوانوں، کسی کا دل دکھانے والے شخص کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ جو شخص کسی کا دل دکھاتا ہے نا، بار بار دلوں پر ہی وار کرتا ہے نا، جب یہ شخص قربانی کے لیے جانور خریدتا ہے، اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے جانور خریدتا ہے، تو یہ جانور اسے بد دعائیں دیتا ہے، اسے گالیاں دیتا ہے، اور اللہ کے حضور فریادیں پیش کرتا ہے کہ یا اللہ یہ مجھے کس نیت سے لے کے آیا تھا، اور اس کا اندر تو سارا کا سارا ناپاک ہے، اس کا اندر تو سارا کا سارا گندا ہوا پڑا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو دوسروں کا دل دکھاتا ہے، جو دوسروں کے دلوں پر وار کرتا ہے، جس کی زبان دوسروں کو کاٹتی ہے، لہجہ ایسا کہ سننے والا رو دے، عمل ایسے کہ سامنے والا ٹوٹ جائے۔ وہ شخص جس نے ہر ایک رشتے کو الفاظوں سے زخمی کیا، زبان سے زخمی کیا، وہ جب جانور کی گردن پر چھری چلاتا ہے تو جانور آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے یا اللہ یہ وہی ہے جس نے کئی دلوں کو ذبح کیا، یہ وہی ہے جس نے کئی دلوں کو توڑا۔ جوانوں، کتنے لوگ ہیں جو بے قصور لوگوں کا دل دکھا کر کہتے ہیں میں نے کون سا قتل کر دیا ہے، لوگوں کا دل دکھاتے ہیں، جینا حرام کرتے ہیں، پھر بعد میں کہتے ہیں کہ ہم نے کون سا قتل کر دیا ہے، صرف بات ہی تو کی ہے نا، صرف ایک جملہ ہی تو بولا ہے نا، کون سا آگے والا مر گیا ہے۔ انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ جب دل زخمی ہو جائے نا تو لفظ بھی قاتل بن جاتے ہیں۔ ایک جملہ کسی کو رات بھر رلا سکتا ہے، ایک نظر کسی کو پوری زندگی کا درد دے سکتی ہے۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ زبان سے نکلی بات صرف ہوا میں گم ہو جاتی ہے، وہ نہیں جانتا کہ آسمان پر ہر لفظ